بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد حافظوا علی الصلوات، حفاظت کرو نمازوں کی، الخمس نکال کر صفت کو بیان فرمایا، یعنی پانچوں نمازوں کی، بِأَدَائِهَا فِي أَوْقَاتِهَا، حفاظت کی صورت کیا ہے کہ ان نمازوں کو ان کے اوقات میں ادا کرو، وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى، اور صلاۃ وسطی درمیانی نماز، یعنی ہی العصر نکال کر قول راجح کو بیان فرمایا، یعنی بیان ارجح الاقوال، اس کے بارے میں مختلف اقوال ہیں، ہی العصر کہہ کر اس کی غرض ہے بیان ارجح الاقوال، کما فی الحدیث رواہ شیخانی، جیسا کہ حدیث کے اندر آتا ہے اور اس کو بخاری و مسلم نے روایت کیا ہے، یہ قرینہ بیان فرمایا، کما فی الحدیث رواہ شیخان۔ اب آگے اقوال مرجوح ان کو بیان فرماتے ہیں، او الصبح او الظہر او غیرہا اقوال، فرماتے ہیں کہ یا تو صبح کی نماز یا ظہر کی نماز یا ان کے علاوہ اور نمازیں، جمعہ کی نماز کا ایک قول ہے، تو یہ اقوال مرجوح کو بیان فرمایا، قول مرجوح کا بیان۔ وَأَفْرَدَهَا بِالذِّكْرِ لِفَضْلِهَا، اب فرماتے ہیں کہ اس کو بلاغت کو بیان فرماتے ہیں، یہاں سے اس کو الگ سے اس کی فضیلت کی وجہ سے اس کو صلاۃ الوسطی یعنی عصر کی نماز کو الگ سے ذکر کیا۔ اور ایک سوال کا جواب بھی ہے، یہ سوال یہ ہوتا ہے کہ حافظوا علی الصلوات کے اندر جب یہ آ گیا تھا صلوات کے اندر، تو پھر صلاۃ الوسطی الگ سے بیان کیوں کیا؟ تو اس کا جواب یہ دیا ہے مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے کہ اس کی فضیلت کی وجہ سے اور اس کی اہمیت کی وجہ سے اس کو الگ سے ذکر کیا ہے۔ وقوموا للہ، اور کھڑے ہو اللہ تعالیٰ کے لیے، فی الصلاۃ نماز میں، یہ محل کو بیان فرمایا، قانتین اطاعت کرتے ہوئے، قیل مطیعین، بعض حضرات نے فرمایا کہ اس سے مطیعین یعنی مراد مطیعین ہے، یہ قیل سے مفسر رحمۃ اللہ علیہ قول مرجوح کو بیان فرماتے ہیں، لیکن مطیعین والا قول جو ہے احادیث کو دیکھتے ہوئے وہ راجح ہوتا ہے، اس لیے یہ بیان ارجح الاقوال، لقوله صلی اللہ علیہ وسلم کل قنوت فی القرآن فهو طاعۃ، رواہ احمد وغیرہ، یہ قرینہ کو بیان فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی وجہ سے کہ ہر قنوت، قرآن میں جتنی بھی قنوت ہے فهو طاعۃ، وہ اطاعت ہے، اس کو امام احمد وغیرہ نے روایت کیا ہے۔ وقیل ساکتین لحدیث زید بن ارقم کنا نتکلم فی الصلاۃ، اور بعض حضرات نے یہ فرمایا کہ ساکتین مراد یعنی خاموش کرو، حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، کنا نتکلم فی الصلاۃ حتی نزلت وامرنا بالسکوت ونہینا عن الکلام، رواہ شیخان، یہ قول مرجوح کو بیان فرمایا کہ بعض حضرات نے فرمایا کہ ساکتین مراد ہے، جیسا کہ حضرت زید بن ارقم یہ اس کا قول مرجوح کا قرینہ بیان فرماتے ہیں کہ جیسے حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ نماز میں بات چیت کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ یہ آیت نازل ہوئی تو پھر ہمیں سکوت کا حکم دیا گیا اور بات کرنے سے، کلام وغیرہ کرنے سے منع کر دیا گیا، رواہ الشیخان، بخاری مسلم نے اس کو روایت کیا ہے۔ فَإِنْ خِفْتُمْ، اگر تمہیں خوف ہو، مِنْ عَدُوٍ أَوْ سَيْلٍ أَوْ سَبْعٍ، کہ خوف تمہیں کس کا ہو، دشمن کا ہو، او سیلن، یا جو ہے سیلاب وغیرہ کا خوف ہو، او سبعن، یا کسی درندے کا خوف ہو، تو یہ ما بہ الخوف کو بیان فرمایا، ما بہ الخوف کو بیان فرمایا، فرجالاً، تو اس صورت میں پیدل چلتے ہوئے، جمع راجل ای مشاتن، راجل رجال راجل کی جمع ہے، یہ تحقیق لغوی بھی بیان فرمائی، ای مشاتن صلو، یعنی تم پیدل چلتے ہوئے نماز، یعنی چلتے ہوئے نماز پڑھو، پیدل چلتے ہوئے، یہ مرادی معنی بیان فرمایا ورجالن کے، او رکبانن، یہ سواری کی حالت میں، جمع راکبن، رکبان راکب کی جمع ہے،
یہ تحقیق لغوی بیان فرمائی، ای کیف امکن مستقبل القبلۃ او غیرها ویؤمی بالرکوع والسجود۔ اب یہاں سے حاصل معنی بیان فرماتے ہیں، یعنی جیسے بھی ممکن ہو قبلے کی طرف رخ کر کے یا غیرها یا قبلے کی طرف رخ کر کے نہ ہو، جس طرح ممکن ہو تم نماز پڑھ لو اور رکوع اور سجدے کا اشارہ کرو۔ یہ جو ہے حاصل معنی کو بیان فرمایا۔ اور لیکن اس میں ایک بات ہے کہ ابتدا کرتے وقت قبلہ رخ ہونا ضروری ہے، اس کے بعد اگر قبلہ رخ نہ رہے، لیکن یہ حالت اس یہ جب خوف نہ ہو، اگر خوف ہو تو اس صورت میں پھر حکم مختلف ہے۔ فَإِذَا أَمِنْتُمْ، جب تم مامون ہو جاؤ، من الخوف، خوف سے، یہ ما منہ الخوف کو بیان فرمایا، ما منہ الامن کو بیان فرمایا، کس چیز سے؟ خوف سے امن ہو جاؤ، امن میں ہو جاؤ، مامون ہو جاؤ۔ فَاذْكُرُوا اللَّهَ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرو، ای صلو یہ مرادی معنی بیان فرمایا، یعنی تم نماز پڑھو، کیونکہ اوپر نماز کا ذکر تھا۔ کما علمکم، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں سکھایا ہے، ما لم تکونوا تعلمون، جو کہ پہلے تم نہیں جانتے تھے، قبل تعلیمہ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سکھانے سے پہلے، یا قبل تعلیمہ ہی نکال کر ظرف زمان کو بیان فرمایا، وقت کو بیان فرمایا۔ من فرائضها و حقوقها، کیا چیزیں جو تم نہیں جانتے تھے، اس کا یہ ما مبہمہ کا بیان ہے کہ اس کے فرائض نماز کے اور اس کے حقوق۔ والکاف بمعنی مثل، اور کاف جو ہے مثلی کے معنی میں ہے، یعنی مثل ما علمکم، مثل کے معنی میں ہے کاف۔ وما مصدریۃ او موصولۃ، اور ما مصدریہ یا موصولہ ہے، یہ ترکیب نحوی کو بیان فرمایا۔ والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا، اور وہ لوگ تم میں سے وہ لوگ جو مر جائیں اور بیویاں چھوڑ جائیں، فلیوصوا، تو ان کو چاہیے کہ وہ وصیت کریں۔ فلیوصوا یعنی فعل مقدر کو بیان فرمایا، تو تمہیں چاہیے کہ تم لوگ وصیت کریں، یہ لوگ وصیت کریں۔ وفی قراءۃ بالرفع ای علیہم وصیۃً، اور فرماتے ایک قراءت میں رفع کے ساتھ وصیۃً پڑھا گیا ہے، اس صورت میں مطلب ان پر وصیت لازم ہے۔ فلیوصوا وصیۃً، اس صورت میں مفعول مطلق بنے گا، اور اگر رفع کی صورت میں پڑھے تو اس صورت میں علیہم یعنی علیہم وصیۃً یہ مقدر ہوگا، یعنی مبتدا محذوف کی خبر ہو گئی۔ لازواج، وفی قراءۃ بالرفع، یہ جو ہے مشہور قراءت کو بیان فرمایا۔ لازواجہم، لازواج یعنی مشہور قراءت، وفی قراءۃ بالرفع یہ مشہور قراءت کو بیان فرمایا۔ ای علیہم، اس صورت میں پھر فرماتے کہ علیہم یا مقدر ہوگا، یعنی اس کا مبتدا محذوف ہوگا، اور وصیۃً پھر یہ خبر بنے گا، وصیۃً پھر یہ خبر بنے گی، اور وصیۃً کی صورت میں یہ مفعول مطلق۔ لازواجہم، اپنی بیویوں کے لیے، ولیعطوہن، اور چاہیے کہ ان کو دیں۔ ولیعطوہن نکال کر اصل میں اس فعل مقدر کو بیان فرمایا جس کی وجہ سے متاعن منصوب ہے، کیونکہ متاعن کو نصب دینے والی کوئی چیز یہاں نہیں ہے، تو مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے ولیعطوہن نکال کر فرمایا کہ یہ فعل مقدر ہے، اس کی وجہ سے، اس فعل مقدر کی وجہ سے یہ مفعول بن کر پھر منصوب ہو رہا ہے۔ متاعن سامان ما یتمتعن به، ما یتمتعن به نکال کر بتا دیا کہ متاعن یہ مفعول ہے، مفعول به ہے۔ من النفقۃ والکسوۃ، یہ ما مبہمہ کا بیان ہے، وہ کون سی چیز ہے جس سے فائدہ حاصل کریں؟ وہ نفقہ اور کپڑے۔ الی، کہاں تک؟ تمامی نکال کر متعلق کو بیان فرمایا، الحولی یعنی مکمل سال کے، من موتہم ان کب سے؟ ان کی موت سے، یعنی من موتہم یہ ابتدائے غایت کو بیان فرمایا۔ الی الحول یہ تو انتہائی غایت آیت میں آ گئی، من موتہم یہ ابتدائے غایت کو بیان فرمایا۔ الواجب علیہن تربصوا، کہ ان پر اس 1 سال تک ان پر انتظار واجب ہے، کیونکہ یہ آیت میراث اور عدت کا جو عدت کے حکم اس سے نازل ہونے سے پہلے کی ہے، اس لیے پہلے 1 سال تک جو ہے انتظار ضروری تھا، اور 1 سال کا پھر نفقہ بھی ضروری تھا۔ لیکن اب پھر آیت میراث وصیت کی جاتی تھی، لیکن جب آیت میراث نازل ہو گئی تو پھر یہ حکم وصیت کا ختم ہو گیا، لا وصیت لوارث کے تحت، اور عدت کا بھی مدت بیان ہو گئی۔
الواجب علیہن نکال کر یہ متعلق کو بیان فرمایا، غیر اخراج نکالے بغیر، یعنی ان کو نکالے نہیں، حال یہ حال واقع ہو رہا ہے، یہ ترکیب کو بیان فرمایا، ای غیر مخرجات من مسکنہن، یعنی غیر مخرجات من مسکنہن کہ ان عورتوں کو ان کے گھروں سے نہ نکالا جائے، یہ حاصل معنی کو بیان فرمایا۔ فَإِنْ خَرَجْنَا اگر یہ عورتیں نکلے خود بِأَنفُسِهِنَّ یعنی یہ عورتیں اگر خود نکلیں، یہاں بِأَنفُسِهِنَّ نکال کر بتا دیا کہ انہیں اختیار ہے، عورتوں کو اختیار ہے، یعنی شوہر کو یا شوہر کے گھر والوں کو منع ہے لیکن عورتوں کو اختیار ہے، بِأَنفُسِهِنَّ نکال کر اس بات کو بیان فرما دیا۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ عورت کو اس بات میں اختیار ہے کہ وہ چاہے تو وہ رہے اور نفقہ وغیرہ لے، اور چاہے تو وہ گھر سے نکل کر چلی جائے، حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، اس کو اختیار ہے۔ اور جبکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا احناف کا جو قول ہے وہ یہ کہ اس کے اوپر واجب ہے شوہر کے گھر میں عدت گزارنا، چاہے عدت طلاق ہو یا عدت وفات ہو۔ تو بِأَنفُسِهِنَّ سے قول شافعی کو ترجیح دی ہے، قول شافعی کو ترجیح دی ہے، یعنی اختیار کو بیان فرمایا۔ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، یا اولیاء المیتی، یا اولیاء المیت نکال کر مخاطب کے تعین کر دی کہ اے میت کے گھر والوں، فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ مِن مَّعْرُوف ان کے بارے میں جو اپنے متعلق وہ جو کر رہی ہیں شریعت کی روشنی میں، خلاف شرع نہیں، شریعت کی روشنی میں، شرعاً نکال کر معروف کی صفت کو بیان فرمایا کہ یعنی دستور کے مطابق، لیکن دستور شریعت کے مطابق، کالتزین وترک الاحداد وقطع النفقۃ عنها جیسا کہ زیب و زینت اختیار کرنا، اور اسی طرح سوگ وغیرہ اس کو چھوڑ دینا اور نفقہ ختم کر دینا خود سے، یعنی اپنا نفقہ چھوڑ دینا، تو یہ جزئی کو بیان فرمایا۔ واللہ عزیز اللہ تبارک و تعالی غالب ہے، فی ملکی اپنی بادشاہت میں، یہ محل کو بیان فرمایا، حکیم حکمت والے، فی صنعہ اپنے جو کام کرتے ہیں اس کے اندر، والوصیۃ المذکورہ فی صنعہ یہ محل کو بیان فرمایا حکمت کے، والوصیۃ المذکورۃ منسوخۃ بآیۃ المیراث وتربص الحول بآیۃ 4 اشہر و10 السابقۃ المتأخرۃ فی النزول والسکنہ ثابتۃ لها عند شافعی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ وصیت، یہ مذکورہ وصیت یہ آیت میراث سے منسوخ ہو گئی، اور 1 سال تک انتظار، یہ 4 مہینے 10 دن کا جو حکم جو پہلی آیت میں جو کہ نزول کے اعتبار سے، یعنی ترتیب کے اعتبار سے اس سے پہلے گزری ہے لیکن نزول کے اعتبار سے وہ اس کے بعد نازل ہوئی ہے، اس آیت کی وجہ سے 1 سال کا جو تربص اور انتظار تھا یہ منسوخ ہو گیا۔ وَسُکْنَى ثَابِتَةٌ لَهَا اور سکنا اس کے لیے ثابت، یہ جو ہے منسوخی آیت کا بیان ہے، یہ منسوخی آیت کا بیان ہے پھر نزول تک۔ وَالسُّکْنَى ثَابِتَةٌ لَهَا عِنْدَ شافعی رحمہ اللہ تعالی، اور سکنا حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اس کے لیے ثابت رہے گا، یہ مسئلہ فقہیہ کو بیان فرمایا۔ وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ اور مطلقہ عورتوں کے لیے فائدہ ہے، یعطینہ یعنی سامان ہے، یعطینہ جو ان کو دیا جائے گا، اس کی تصحیح لکھی ہوئی ہے سائڈ میں کہ یعطونہ یعنی تم لوگ ان کو دو گے، اور مطلقہ عورتوں کو، تو بالمعروف یعنی اپنی وسعت کے بقدر الامکان یعنی جس قدر اپنی حالت کے حساب سے، اپنی حالت کے مناسب سے، تو یعطونہ نکال کر متاعن اس کے متعلق کو بیان فرمایا، بالمعروف بقدر الامکانی یعنی اپنے وسعت کے بقدر الامکان نکال کر بالمعروف کے مراد معنی بیان فرمائے۔ حقاً یہ لازم ہے، نصب بفعلہ المقدری یہ نکال کر ترکیب نحوی کو بیان فرمایا کہ حقاً حق فعل مقدر کی وجہ سے حقاً یعنی حقاً علی المتقین یہ متقین پر لازم ہے، فرض ہے، اللہ یعنی جو اللہ تعالیٰ ڈرنے والے، اللہ تعالیٰ یہ نکال کر مفعول بھی کو بیان فرمایا کہ اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ کررہ لیعم الممسوسۃ ایضا اذ الآیۃ السابقۃ فی غیرہا اس کو
دوبارہ مکرر اس لیے ذکر کیا گیا ہے تاکہ ممسوسہ یعنی جس سے مباشرت وغیرہ ہوئی ہے وہ بھی اس کو بھی یہ حکم عام ہو جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس سے پہلی جو آیت تھی وہ غیر ممسوسہ کے بارے میں تھی۔ پیچھے جو اس سے آیت میں ذکر ہوا تھا وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً، وہاں جو بات ذکر ہوئی تھی یہ قبل غیر ممسوسہ کے لیے، لیکن یہاں پر جو دوبارہ اس بات کو ذکر کیا ہے وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ، یہ دوبارہ اس لیے ذکر کیا ہے، دوبارہ یہ مسئلہ ذکر کرنے کے لیے یہاں اس کا ذکر اسی لیے کیا ہے دوبارہ تاکہ یہ جو ہے ممسوسہ اور غیر ممسوسہ سب کو شامل ہو جائے کہ یہ جو 1 سال کا تربص جو ہے منسوخ ہوا تھا، اور اسی طرح وصیت جو منسوخ ہوئی تھی اس کے اندر چاہے وہ ممسوس ہو یعنی مباشرت کی ہو یا مباشرت نہ کی ہو، ان کا حکم عام ہے۔ تو یہ کرر یہاں سے علت بیان فرماتے ہیں کہ اس کو اس لیے مکرر بیان کیا ہے کیونکہ اس سے پہلی آیت وہ جو ہے غیر ممسوسہ کے بارے میں، یعنی لم تمسون جس سے مباشرت نہ کی گئی۔ کذالک، اور میں اسی طرح کما یبین لکم ما ذکر، جس طرح اللہ تعالیٰ یہ جو مذکورہ باتیں اللہ تعالیٰ تمہارے لیے بیان کرتے ہیں، یہ تشبیہ کو بیان فرمایا یعنی مشبہ بھی کو بیان فرمایا۔ یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تعقلون، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے اپنی آیات بیان فرماتے ہیں تاکہ تم سمجھو، عقل رکھو۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔